الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. علم الصیغہ کا یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، صیغوں کا بیان. اس سے پہلے ہم مقدمہ مکمل کر چکے ہیں جس کے کل 15 اسباق ہوئے تھے، وہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. یہاں سے جو اصل کتاب ہے، جو صیغے ہیں، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. یہاں سے ایک چیز آپ اور سمجھ لیں، کتاب کے اعتبار سے یہ پہلا باب ہے صیغوں کا بیان، کیونکہ جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے مقدمے کو الگ باب شمار نہیں کیا، لیکن ہم نے چونکہ مقدمے کو پہلا باب بنایا تھا اور اس کے 15 اسباق ہم نے ریکارڈ کروائے تھے، اس لیے ہمارے اعتبار سے یہ دوسرا باب ہے اور ہم نے یہاں پہ دوسرا باب لکھا ہے. البتہ کتاب میں یہ الباب الاول پہلا باب ہے. وضاحت اس لیے کر دی ہے تاکہ اس حوالے سے کسی قسم کی کنفیوژن باقی نہ رہے. عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور ترجمہ تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ویسے ہی اردو میں ہے، اس کی تشریح البتہ کرتے ہیں. فصل اول ہے فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزن پر آتا ہے. فعل جیسے ضربہ، فاعل جیسے سامیہ، فاعول جیسے کاروما. اور فعل کا مضارع معروف کبھی یفعل آتا ہے جیسے نصر ینصر، کبھی یفعل آتا ہے جیسے ضرب یضرب، اور کبھی یفعل آتا ہے جیسے فتح یفتح. اور فاعل کا مضارع یفعل آتا ہے جیسے سمع یسمع، اور کبھی یفعل بھی آ جاتا ہے جیسے حسب یحسب. اور فعول کا مضارع صرف یفعل ہی آتا ہے جیسے کرما یکرم. دیکھیں اس عبارت کے اندر جو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. یہ آپ اولیٰ کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے کل 6 باب آتے ہیں. ان میں سے ایک ہے ضربہ، دوسرا ہے ناصرہ، تیسرا ہے سامیہ، چوتھا ہے فتح، اور پانچواں ہے حاسبہ، اور چھٹا ہے کاروما. یہ 6 باب ہیں ثلاثی مجرد کے. اب ان 6 بابوں کے درمیان جو فرق کیا جاتا ہے وہ فرق ہوتا ہے 2 طرح سے. ایک اس میں فرق ہوتا ہے ماضی کے عین کلمہ سے، دوسرا اس میں فرق ہوتا ہے مضارع کے عین کلمہ سے. بات وہی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، البتہ حضرت نے یہاں پر اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے. دوسرے طریقے سے کیسے بیان کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو حضرت نے سب سے پہلے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ فعل ماضی کو الگ کیا ہے اور پھر فعل مضارع کو الگ کیا ہے. اب یہ دیکھیں، پہلی بات حضرت یہ فرماتے ہیں کہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزن پر آتا ہے. یعنی جو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ضربہ، فتح، نصرہ، کاروما، سامیہ، حاسبہ، ان 6 میں سے جو 3 باب ہیں، ان 3 باب کا جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے وہ فعل کے وزن پر آتا ہے. جیسے اگر آپ ضربہ دیکھیں، ضربہ بروزن فعل. اسی طرح اگر آپ ناصرہ دیکھیں تو ناصرہ بروزن فعل. فاتحہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو فاتحہ بروزن فعل. تو 3 باب ہیں جس میں ماضی کا پہلا صیغہ فعل کے وزن پر آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے جس کو حضرت نے یہ ذکر کیا کہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزن پر آتا ہے. یہ پہلا وزن ہے جو کہ فعلہ کے مقابلے پر ہے. اب جو دوسرا وزن ہے وہ ہے فاعلہ. اس میں 2 باب آتے ہیں ماضی کے اندر. وہ 2 باب کون سے ہیں؟ ایک تو ہے سامیہ، سامیہ بروزن فاعلہ. دوسرا اس میں سے باب آتا ہے حاسبہ، حاسبہ بروزن فاعلہ. تو فاعلہ میں 2 باب آگے اور فاعلہ میں 3 باب آگے. اب ایک وزن اور رہ گیا، وہ ہے فاعولہ. اس میں صرف ایک باب آتا ہے اور وہ آتا ہے کاروما. تو اس اعتبار سے 6 جو باب ہیں ان کی جو فعل ماضی ہے وہ 3 قسم پر ہے. فعلہ اس میں 3 باب، فاعلہ اس میں 2 باب، اور فاعولہ اس میں 1 باب. اب مضارع کے اعتبار سے بھی فرق ہے. مضارع کے اعتبار سے فرق کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں. پہلے آپ اس کو دیکھ لیں کہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزن پر آتا ہے. نمبر 1 فعلہ جیسے ضربہ. ایک مثال دی ہے، 2 مثالیں اور بھی ہیں. ناصرہ بھی اس کی مثال ہے، فتح بھی اسی کی مثال ہے. دوسرا ہے فاعلہ جیسے سامیہ، اور تیسرا ہے فاعولہ. یہ 3 وزن ہو گئے. اب آگے جو فعلہ ہے 3 باب ہے نا، اب اس کے جو مضارع کے اعتبار سے فرق ہوگا، کیونکہ ماضی میں تو تینوں بابوں کا ماضی ایک ہی وزن پر آ رہی ہے، فعلہ کے وزن پر ہی آ رہی ہے. البتہ مضارع میں آگے فرق ہو جائے گا. مضارع میں آگے فرق ایسے ہوگا کہ فعلہ کا ایک مضارع یفعل کے وزن پر آئے گا جیسے ضرب یضرب، اور فعلہ کا ایک مضارع یفعل کے وزن پر آئے گا جیسے نصر ینصر، اور فعلہ کا ایک مضارع یفعل کے وزن پر آئے گا جیسے فتح یفتح. اس طرح جو 3 باب ہیں ان میں فرق ہو جائے گا، کیونکہ ماضی کے اعتبار سے تو فرق نہیں ہے،
یہ فرق ہوگا مضارع کے اعتبار سے. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ فعلا کا مضارع معروف کبھی یفعلو آتا ہے جیسے نصر ینصر، اور کبھی یفعلو آتا ہے جیسے ضرب یضرب، اور کبھی یفعلو آتا ہے جیسے فتح یفتح. تو 3 باب یہ ہو گئے. اب اس کے بعد رہ گئے ہیں 3 باب اور، ان میں سے 2 باب تو ہیں فاعلہ والے اور 1 باب ہے فاعلہ والا. اب دیکھیں جو فاعلہ والے 2 باب ہیں، ایک تھا اس میں سے سامع یسمع اور دوسرا تھا اس میں حسیبہ یحسب. اب یہاں پر بھی فرق ہوگا مضارع کے اعتبار سے. دیکھیں جو فاعلہ ماضی ہے اس کا ایک مضارع تو آئے گا یفعلو کے وزن پر، جیسے سمع بروزن فاعلہ، اس کا مضارع آ جائے گا یفعلو، یسمع بروزن یفعلو. اور جو اس کا دوسرا مضارع ہے وہ ہوگا یفعلو کے وزن پر، جیسے حاسبہ بروزن فاعلہ اور یحسب بروزن یفعلو. تو اس اعتبار سے ان 2 بابوں کے اندر فرق ہو جائے گا، کیونکہ ماضی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دونوں بابوں کا ایک ہی وزن ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ فاعلہ کا مضارع یفعلو آتا ہے جیسے سمع یسمع، اور کبھی یفعلو بھی آ جاتا ہے جیسے حاسبہ یحسب. تو ہمارے یہاں تک 5 باب مکمل ہو چکے ہیں. البتہ 1 باب رہ گیا ہے جس میں ماضی کا عین کلمہ مضموم ہوتا ہے، فاعلہ بروزن کاروما. اس کا جو مضارع ہے وہ صرف یفعلو کے وزن پر ہی آتا ہے، جیسے کاروما یکرمو بروزن یفعلو، یا ہم یہ کہیں شاروفا یشرفو بروزن یفعلو. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں فاعلہ کا مضارع صرف یفعلو ہی آتا ہے جیسے کاروما یکرمو. تو اس اعتبار سے جو 6 کے 6 باب ہیں، یا تو ماضی کے اعتبار سے فرق ہوگا یا مضارع کے اعتبار سے فرق ہوگا، اور 6 کے 6 باب ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہو جائیں گے. لیکن جو ماضی معلوم اور مضارع معلوم ہے وہ ہم نے تفصیل پڑھ لی ہے 6 کی 6 ابواب کی. اب یہاں سے آگے بتا رہے ہیں کہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول وہ کس وزن پر آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تینوں وزنوں کا ماضی مجہول فعیلہ کے وزن پر اور مضارع مجہول یفعلو کے وزن پر آتا ہے. یہ بہت مختصر سی بات ہے. پہلے ہم نے تفصیل یہ پڑھی تھی کہ جو فعل ماضی ہے وہ فعلہ اس کے 3 باب ہیں، اور اسی طرح فاعلہ اس کے 2 باب ہیں، اور فاعلہ اس کا 1 باب ہے. اس طرح 6 باب مکمل ہوئے تھے. لیکن یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ساری تفصیل تھی معلوم کے اندر، یا آپ یہ کہیں کہ معروف کے اندر. رہی بات مجہول کی، تو مجہول میں 6 کے 6 باب کا جو وزن ہے وہ فعیلہ ہی آئے گا. جیسے ضربہ تھا، اس کا جب ہم مجہول بنائیں گے تو ضریبہ بروزن فعیلہ، یا اسی طرح سامعہ ہے، اس کا جب ہم مجہول بنائیں گے تو سمعہ بروزن فعیلہ، یا اسی طرح ناصرہ ہے، اس کا اگر ہم مجہول بنائیں گے تو نصیرہ بروزن فعیلہ. اور اسی طرح ماضی مجہول کی طرح مضارع مجہول ہمیشہ یفعلو کے وزن پر آئے گا 6 کے 6 ابواب میں، قطع نظر اس بات کے کہ مضارع معلوم میں اس کا عین کلمے پر فتح تھی، عین کلمے پر ضمہ تھا، یا عین کلمے پر کسرہ تھا. فتح کی مثال تھی فتح یفتح، لیکن جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے تو یفتح بروزن یفعلو آئے گا. اور اسی طرح یفعلو عین کلمے پر کسرہ کی مثال تھی یضربو، لیکن جب ہم اس کا مضارع مجہول بنائیں گے تو وہ یفعلو یعنی یضربو کے وزن پر آئے گا. اور اسی طرح ضمہ کی مثال جیسے یکرمو، لیکن جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے تو وہ یکرمو کے وزن پر آئے گا. آگے فرمایا کہ مذکورہ تفصیل سے 6 ابواب حاصل ہو گئے. وہ 6 ابواب کون سے میں یہاں پہ دوبارہ لکھ دیتا ہوں. ایک ہے ضربہ یضربو، دوسرا ہے ناصرہ ینصرو، تیسرا ہے فتح یفتح. اب یہ دیکھیں 3 باب ایسے ہیں جس میں ماضی ہے وہ فعلہ کے وزن پر ہے، البتہ مضارع میں فرق ہو گیا. اس میں یفعلو ہے، اس میں یفعلو ہے، اس میں یفعلو ہے. اور جو 2 باب ہیں اس میں فاعلہ کے وزن پر تھا، وہ ہے جیسے سامعہ یسمع، اور 5ویں نمبر پر تھا حاسبہ یحسب، اور 6 نمبر پر تھا کاروما یکرمو. جو اگلے 2 باب تھے وہ فاعلہ کے وزن پر ہیں. سامعہ بروزن فاعلہ، مضارع میں فرق ہو جائے گا، یہ یفعلو کے وزن پر ہے. حاسبہ بروزن فاعلہ، مضارع میں فرق ہو جائے گا، یہ یفعلو کے وزن پر ہے. اور 6 باب تھا جس میں ماضی میں بھی عین کلمہ پر ضمہ ہے کاروما، اور مضارع میں بھی عین کلمہ پر ضمہ ہے. آگے حضرت نے فرمایا کہ اب ترتیب آگے ایسے ہوگی، اولاً افعال و مشتقات کے صیغوں کا بیان ہوگا. یعنی جب ہم آگے کتاب چلے گی تو پہلے ہم افعال کا بیان کریں گے اور مشتقات کا، یعنی ان افعال سے کون کون سے صیغے مشتق ہیں، نکلے ہیں، ہم ان کا بیان کریں گے.
پھر اس کے بعد ابواب کی تفصیل ذکر کی جائے گی. یہ جو 6 کے 6 ابواب ہیں ابھی ہم نے یہاں پر اجمالی طور پر بتایا ہے, آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے.